میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی۔ دادا کا بہت بڑا گھر تھا، سبھی چچا تایا کی فیملی اسی گھر میں رہتی تھی۔ سب کے الگ الگ پورشنز تھے۔ دادا تو انتقال کر چکے تھے، لیکن گھر پر بڑے تایا کا حکم چلتا تھا۔ اب بھی ہمارے گھر میں ایک ٹیبل پر ہر خاندان کھانا کھاتا تھا۔ میرے والد 4 بھائی تھے، میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی، سب سے چھوٹا ایک بھائی۔ میرے والد بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ میری سب کزنوں کی شادی ہو چکی تھی اور کافی کزنس کی تو آپس میں ہی شادیاں ہوئی تھیں، لیکن میرے جوڑ کا کوئی بھی رشتہ ہمارے خاندان میں نہیں تھا، اس لیے میرا رشتہ آؤٹ آف فیملی میں طے ہوا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ آج تک کبھی ہم نے شادی کے لیے ہال بک نہیں کروائے تھے۔ دادا کے گھر کا بہت بڑا صحن تھا، وہاں پر سب کی شادیاں ارینج کی جاتی تھیں۔ ابھی بھی وہ صحن کسی کی ہال کی طرح بہت خوبصورت اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ وجاہت ایک خوش شکل نوجوان تھا جس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ میں اس رشتے سے بہت خوش تھی، اور پھر شادی کے بعد مجھے بیرون ملک جانا تھا۔ دلہن بنانے کے لیے بھی مجھے ایک بیوٹیشین گھر پر ہی آئی تھی۔ ہمارے تایا ابا کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ گھر کی لڑکیاں پارلر میں جا کر تیار ہوں، اسی لیے بیوٹیشین گھر پر ہی آ کر دلہن بنا کر جاتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، میرے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ پچھلے 6 مہینے سے میں وجاہت کے ساتھ منسوب تھی۔ فون پر اس سے باتیں بھی ہوتی تھیں، اسی لیے دل میں وجاہت کی جگہ بن جانا فطری سی بات ہے۔ کل ہی مجھے فون پر کہنے لگا، مومنہ تمہارا عروسی لباس میں نے پسند کیا ہے، تم اس میں بے حد حسین لگو گی۔ اور اس نے سچ ہی کہا تھا۔ دلہن بننے کے بعد جس نے مجھے دیکھا سب نے میری بہت تعریف کی۔ میں دلہن بنی، باہر اسٹیج پر بیٹھ گئی۔ میرے سب کزنوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ نکاح سے پہلے بیچ میں ایک باریک سا نیٹ کا پردہ کروایا جائے گا اور نکاح کے بعد اس پردے کو ہٹا دیا جائے گا، اس لیے دونوں جانب اسٹیج بنے ہوئے تھے۔ میری ساری کزنیں سہیلیاں مجھے وجاہت کے نام پر پریشان کر رہی تھیں۔ دلہن بنے ہوئے مجھے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب تو سب لوگ ہی بارات کی تاخیر سے آنے پر باتیں کرنے لگے تھے، کیونکہ رات کے 11 بج گئے تھے۔ میرے والد نے میرے سسر کو کئی فون کر ڈالے، لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بس ابھی نکلنے ہی والے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے ایسے کاموں میں دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن 11:30 ہونے کے بعد تو میرے والد کو غصہ آنے لگا۔ کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے گھروں میں وقت کی پابندی لازمی کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو بات میرے ہونے والے سسر نے بتائی، اس نے تو جیسے مجھ پر قیامت ہی برپا کر دی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم خود بہت پریشان ہیں، نہ جانے وجاہت کہاں چلا گیا ہے، ہمیں کب سے اسی کا انتظار ہے۔ ہم تو 10 بجے بارات لے کر نکل جاتے، لیکن وجاہت کچھ دیر کا کہہ کر گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ اس کا فون بھی بند ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے ہم بارات لے کر پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ دیر تو طویل ہونے لگی۔ رات کا 1 بج گیا۔ لوگوں میں اب باتیں ہونے لگیں کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ میرا دل یوں تھا کہ سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا ہو۔ سب میرے والد سے کہنے لگے کہ یہ لوگ بہانے بنا رہے ہیں، لڑکے کی یہاں شادی کی مرضی نہیں ہوگی، والدین زبردستی شادی کروانا چاہتے ہوں گے، جبھی تو گھر سے بھاگ گیا۔ اب آپ کی بیٹی پر تو داغ لگ گیا، جس لڑکی کی بارات ہی نہ آئے اس سے بھلا کون شادی کرتا ہے۔ اب آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ ایسی لڑکیوں کے گھر کی دہلیز پر کون انہیں بیانے نہیں آتا، جن کی بارات واپس لوٹ جائے یا پھر آئے ہی نہ، انہیں تو ہمارے معاشرے میں منحوس کہا جاتا ہے۔ میرے والد حالانکہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن اس وقت ان کی رنگت بالکل سفید پڑ گئی، اپنی عمر سے کافی بڑے لگ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہاں موجود مہمان بھی اب واپسی کے لیے پر تول رہے تھے، جبکہ میرے تایا ابا نے ایک ایسا فیصلہ سنایا کہ جس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہماری عزت کے ساتھ کھیل کر گیا ہے، اس نے کیا سمجھا کہ یہ ہماری بچی کا تماشا بنائے گا، ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں گے۔ مومنہ کی شادی آج ہی ہوگی، آج ہی اس کا نکاح ہوگا۔ یہ سن کر ہم سب ہی حیران ہوئے۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے ہوئی، کیونکہ میرے تایا کے تو سارے بچے شادی شدہ تھے۔ تایا ابا کہنے لگے، مومنہ کا نکاح قاسم سے کیا جائے گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑے تھے۔ جتنی میں حیران تھی اتنا ہی قاسم بھی تھا۔ وہ میرے والد سے بڑے بھائی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا، مجھے بہن کی طرح سمجھتا تھا، مجھے اپیا اپیا کہتا تھا، ابھی محض 16 سال کا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو سب کے سامنے کہنے لگا، تایا ابا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مومنہ اپیا مجھ سے 5 سال بڑی ہیں، میں انہیں اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا ہوں، میں یہ نکاح نہیں کروں گا، نہ ہی میری نکاح کی کوئی عمر ہے۔ اس کی بات 100% ٹھیک تھی، لیکن جب سے دادا کا انتقال ہوا تھا ہمارے گھر میں سب فیصلے تایا ابا ہی کرتے تھے۔ انہوں نے بری طرح سے قاسم کو ڈانٹ دیا۔ کہنے لگے، خبردار، ہماری عزت کا معاملہ ہے، اس لیے چپ چاپ یہاں بیٹھو اور نکاح کرو۔ لیکن قاسم نے صاف انکار کر دیا۔ میں خود بھی یہ نہیں چاہتی تھی، میرا اس کا کوئی جوڑ ہی نہ تھا۔ قاسم کا انکار کرنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ
میرے بڑے چچا نے قاسم کے منہ پر مارا، جو قاسم کے والد تھے۔ کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تمہارے بڑے ابا نے کیا کہا ہے؟ ہمارے گھر کی عزت کا معاملہ ہے، اگر تم نے مزید کوئی بکواس کی تو میں تمہارا حشر بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ تمام خواتین سہمی کھڑی تھیں، مردوں کے فیصلے کے آگے کسی عورت کو بولنے کا اختیار نہ تھا۔ مگر تھپڑ کھانے کے بعد بھی اس نے یہی کہا کہ مجھے یہ زور زبردستی کا رشتہ منظور ہی نہیں ہے۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ یہ نکاح نہ ہو، لیکن میرا تو تماشا بن چکا تھا۔ وجاہت نے تو مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ فون پر تو مجھ سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ رشتہ اس کی مرضی سے نہیں ہوا یا زبردستی اس پر تھوپا گیا ہے، جو عین ٹائم پر وہ بھاگ گیا۔ میرے چچا نے قاسم کو بہت مارا، یہاں تک کہ اس کے ناک سے، اس کے ہونٹ کے قریب سے خون بہنے لگا، چہرے پر مکے گھونسے اس کے چہرے پر نیل پڑ چکے تھے۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا، لیکن میں زبان سے انکار کا حق نہیں رکھتی تھی کہ خود سے انکار کر سکتی۔ روتے ہوئے اس نے نکاح کیا تھا، میں بالکل بے جان بت کی طرح تھی۔ وہ تو شاید اختلاف کا حق بھی رکھتا تھا، لیکن ہمارے ہاں لڑکیوں کو تو بولنے کی اجازت تک نہ تھی، اس لیے میں نے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں کہا جو کہ میرے اور میری خاندان کی عزت کو سب کے سامنے تماشا بنا دیتا۔ میں نے سوچا کہ قاسم سے بعد میں کہہ دوں گی کہ میرے حصے کی بدقسمتی پر اسے رونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے دوسری شادی کر سکتا ہے، میرا کیا ہے؟ بنا شادی کے بھی مجھے اپنے گھر کی دہلیز پر ہی بیٹھنا تھا۔ اب قاسم کی بیوی بن کر ایک نام نہاد رشتہ لے کر اس کے گھر پر بیٹھ جاؤں گی۔ نکاح کے وقت مولانا صاحب نے کہا کہ یہ لڑکا تو مان نہیں رہا، یہ زبردستی کی شادی ہے، تو میرے چچا کہنے لگے کہ اس بے وقوف کو کیا پتہ ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، ویسے بھی یہ ابھی 18 سال کا نہیں ہوا ہے، اس لیے اس کا ولی ہونے کے ناطے میں اس کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میرا نکاح قاسم سے ہو چکا تھا، روتے دھوتے میری رخصتی بھی ہوئی، بدنامی تو ہو چکی تھی، بس ایک عزت کی چادر سے ڈھانپ کر مجھے میری ماں نے قاسم کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ جیسے ہی میں قاسم کے کمرے میں جا کر بیٹھی، بڑی چچی کہنے لگی کہ بڑے بھائی صاحب بھی بڑے ہی جذباتی ہیں، ہمیں بھی تمہاری بارات کے نہ آنے کا بے حد دکھ اور افسوس ہے، لیکن تم خود سوچو، میرے بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو ابھی 11ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، اور بھائی صاحب نے کس طرح سے اس کے ساتھ زبردستی کر کے نکاح کروایا ہے، سارا چہرہ میرے بچے کا زخمی کر کے رکھ دیا۔ چچی کے شکوے جاری تھے، میں کیا کہہ سکتی تھی؟ یہ شادی کون سی میری پسند سے ہوئی تھی؟ ایک زبردستی کا بندھن باندھا تھا۔ اس کے بعد جو بات چچی نے مجھ سے کہی، میری تو آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ اس بات کو سن کر میرا جی چاہا کہ یہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا کسے کہتے ہیں، شاید اس وقت مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کہنے لگی، میرا بیٹا ہر بات سے انجان ہے، مجھے تو لگتا ہے ابھی تک ٹھیک سے جوان بھی نہیں ہوا ہے، تمہیں شاید چند سال انتظار کرنا پڑے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بس یہ سننا رہ گیا تھا میرے نصیب میں۔ کچھ ہی دیر بعد قاسم بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا، پورے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، کیونکہ بڑے چچا نے اسے بہت مارا تھا۔ چند دن پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا، اپیا آپ بتائیں آپ کے نکاح پر کون سا جوڑا پہنوں؟ اس نے میری شادی پر ڈھیر سارے کپڑے سلوائے تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ اس کی عمر 16 سال تھی، لیکن صحت قابل رشک تھی، ڈیل ڈول اچھا تھا، قد میں قدرے اونچا تھا۔ میں نے کہا، کہاں لے جا رہے ہو قاسم؟ چھوڑو میرا ہاتھ، پتہ ہے نا میں مائیوں بیٹھی ہوں، اگر امی اور چچی کو پتہ چلا تو وہ مجھ پر خفا ہو جائیں گی، کہتے ہیں مائیوں والی لڑکی کو کمرے سے بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور تم ہو کہ… کہنے لگا، سب لوگ شاپنگ پر گئے ہیں، او نا اپیا بتاؤ مجھے تم کس فنکشن پر کیا کیا پہنو گی؟ تمہیں تو پتہ ہے نا، تم جو بتاتی ہو میں وہی پہنتا ہوں۔ قاسم کی میرے چھوٹے بھائی رامس سے بہت دوستی تھی، دونوں ہی ہم عمر تھے، اس لیے جب بھی میں رامس کی شاپنگ کے لیے جاتی، قاسم بھی میرے ساتھ ہی جاتا تھا۔ اسے میرے پسند کیے ہوئے کپڑے بے حد اچھے لگتے تھے، ہمیشہ کہیں بھی جانا ہوتا تو مجھے سے پوچھتا تھا، اور ابھی بھی وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ اپنا وارڈروب کھول کر سارے ہینگر کیے ہوئے کپڑے اس نے بیڈ پر پھیلا دیے، پھر مجھ سے پوچھنے لگا، بتاؤ نا اپیا تمہاری بارات پر کیا پہنوں؟ آف وائٹ کلر کا 3 پیس سوٹ اچھا لگے گا یا پھر یہ بلیک کلر کا پہن لوں؟ میں نے کہا، دلہن کے بھائی ہوتے ہوئے تمہیں آف وائٹ پہننا چاہیے، پھر رامز بھی یہی پہن رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر اس سوٹ کو اپنے ساتھ لگا کر خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ لینا دلہا سے زیادہ اسمارٹ لگوں گا میں۔ اپنی فرضی کالر کھڑا کرتے ہوئے مجھے تنگ کرنے لگا۔ میں نے کہا، اپنا منہ دھو لو، دلہا سے زیادہ اچھا لگوں گا۔ میں نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے اس کی نقل اتاری اور واپس اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میری قسمت میں یہ سب ہونے والا ہے۔ قاسم کمرے میں آتے ہی مجھ سے چلا کر بات کرنے لگا، کہنے لگا، اپیا
مجھے امید نہیں تھی کہ تم چپ چاپ نگاہ کر لو گی. انکار کیوں نہیں کیا تم نے؟ یہ بات اس نے چلاتے ہوئے کہی تھی. میں نے کہا کیا تمہاری کسی نے سنی تھی قاسم؟ ہمارے بڑے بزرگ کب ہماری بات کو اہمیت دیتے ہیں؟ تمہارے انکار کرنے پر کیا ملا تمہیں؟ دو شکل دیکھو اپنی آئینے میں. جو حال تمہارا ہوا ہے نا یہی میرا بھی ہوتا، اور اس کے باوجود بھی پھر بھی تایا ابا ہمارا نکاح کروا دیتے جیسے اب کروایا ہے. میری بات سن کر کہنے لگا اللہ کرے تایا ابا مر جائے. ایسا بھی ہوتا ہے کہیں؟ بارات تمہاری نہیں آئی، دلہا تمہارا نہیں پہنچا، اور نکاح میرا پکڑ کے کر دیا. کیا یوں بھی زبردستی رشتے کیے جاتے ہیں؟ میری کوئی عمر ہے کیا شادی کی؟ میں نے تمہیں ہمیشہ بڑی بہن کی طرح سمجھا ہے. اپیا کہتا ہوں تمہیں. تایا ابا کو شرم بھی نہیں آئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ پکڑ کے مجھے اپنی بہن کا شوہر بنا دیا. لعنت ہے ہمارے گھر کے بزرگوں پر. بات تو اس کی ٹھیک تھی. میں نے کبھی رامس میں اور قاسم میں فرق نہیں سمجھا تھا. وہ تو مجھ سے ٹیوشن پڑھنے آیا کرتا تھا، کان تک میں اس کے کھینچ دیتی تھی جب وہ ٹیسٹ یاد نہیں کرتا تھا. اور اب تایا ابا کے جذباتی فیصلے نے تو ہمیں ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا. دوسری جانب میرے دماغ میں تو ابھی تک یہ الجھن نہیں سلجھی تھی کہ آخر وجاہت نے میرے ساتھ ایسا کیا تو کیوں کیا؟ کیوں اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی؟ میں یہی سوچ رہی تھی جب قاسم کی آواز پر چونکی. قاسم نے کہا یہ تکیا پکڑیں اور جا کے صوفے پہ سو جائیں کیونکہ مجھے بیڈ پہ سونے کی عادت ہے. میں نے تکیا پکڑا، صوفے پر جا کر لیٹ گئی. کیا کچھ خواب نہیں سجائے تھے میں نے اپنی شادی کے. بنا کوئی وجہ بتائے بڑی کڑی سزا دی تھی مجھے وجاہت نے. اگلے روز رات کو تایا ابا نے قاسم کو اپنے کمرے میں بلایا تھا. 2 گھنٹے بعد وہ کمرے میں واپس آیا. بڑے غصے میں تھا. میں نے کہا کہا ہے تایا ابا نے تم سے جو اتنے غصے میں ہو؟ کہنے لگا سالہ بڈھا سٹھیا گیا ہے اس عمر میں، لیکن میں وہ سب کبھی نہیں کر سکتا جو تایا منصور علی چاہتا ہے. قاسم اس قدر غصے میں تھا کہ تایا ابا کے بارے میں بات کرتے ہوئے سارے لحاظ بھول گیا. میں نے کہا قاسم ادھر بیٹھو. میں نے اس کا بازو پکڑا، صوفے پر بٹھا دیا، پانی کا گلاس اسے دیا. پانی پینے کے بعد وہ کچھ نارمل ہوا. میں نے کہا اب بتاؤ کیا کہا ہے تم سے تایا ابا نے؟ کہنے لگا کہ کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے تمہارا ولیمہ ہے، اس لیے اپنا ولیمہ پکا کرنے کے بارے میں سوچو. اس کی بات سن کر تو مجھے بھی تایا ابا کی سوچ پر افسوس ہوا تھا. قاسم کی حالت ایسی تھی کہ ابھی رو دے گا. میں نے کہا تم بے فکر رہو، ہم ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں نبھائیں گے. وہ کہنے لگا میں نبھا بھی نہیں سکتا، میں سوچ رہا ہوں یہاں سے بھاگ جاؤں. اپیا پلیز سب کو سمجھائیں، ان سب کی باتیں مجھے پاگل کر دیں گی. وہ 16 سالہ لڑکا رشتے کی نوعیت کوئی نہیں سمجھ پایا تھا، اور ہمارے گھر کے بزرگ اس سے جو کہہ رہے تھے وہ سراسر غلط تھا. میں نے اس سے کہا تم تایا ابا سے کچھ مت کہنا، سب کے سامنے یہی ظاہر کرنا کہ ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہے، بس کمرے میں ہم ایک اچھے دوست کی طرح رہیں گے جیسے پہلے رہتے تھے. وہ میری بات سن کر مان گیا. لیکن جب چند دن کے بعد وہ کالج جانے کے لیے تیار ہوا تو تایا ابا کا ایک نیا حکم صادر ہو گیا. کہنے لگے کہ قاسم آج کے بعد کالج نہیں جائے گا. سبھی ناشتہ کر رہے تھے، میں قاسم کے ساتھ ہی بیٹھی تھی. کہنے لگا کیوں تایا ابا؟ میرے پیپر ہونے میں بس چند ماہ رہ گئے ہیں. وہ کہنے لگے اب تم شادی شدہ ہو، تمہارے سر پر مومنہ کی ذمہ داری آ چکی ہے، اس لیے آج سے تم ہمارے ساتھ فیکٹری جاؤ گے، تمام ورکر سے کام کرواؤ گے، باقی کے معاملات بھی تمہیں فیکٹری کے جا کر بتا دیے جائیں گے. پہلی بار میں نے تایا ابا سے اختلاف کیا تھا. میں نے کہا بڑے ابا یہ زیادتی ہوگی، آپ نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا وہ ہم قبول کر چکے ہیں، لیکن پلیز قاسم کو اپنی تعلیم مکمل کرنے دیں. میری بات سن کر تایا ابا مجھ پر بھڑکنے لگے. کہنے لگے ہمارے ہاں لڑکیوں کو ایسی اجازت نہیں ہے کہ وہ بزرگوں کو مشورے دیں، اسے پڑھنا ہے تو پرائیویٹ پڑھ لے، لیکن آج سے یہ فیکٹری جائے گا. قاسم کالج کے بجائے فیکٹری جانے لگا. مجھے قاسم کے بارے میں سوچ کر بہت دکھ ہوتا تھا. اس بیچارے کی ساری آزادی ختم کر دی گئی تھی. رامز بھی اسی کی عمر کا تھا، کالج جاتا تھا، دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جاتا تھا، لیکن قاسم کی زندگی یکسر بدل چکی تھی. فیکٹری سے وہ سب مردوں کے ساتھ رات کو واپس لوٹتا تھا. اسے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے کھانا کھاتے ہی کمرے میں چلا جاتا، اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا. میں جب گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آتی تو وہ بیزاری سے سارے بیڈ پر کتابیں بکھیرے بیٹھا ہوتا تھا. مجھے دیکھ کر کوفت سے کہنے لگتا تم جلدی کمرے میں نہیں آ سکتی، اب جلدی سے مجھے یہ سمجھاؤ نا پیا، یہ سوال کیسے ہوگا؟ میں نے M.Com کیا تھا اور قاسم بھی وہی پڑھ رہا تھا، اس لیے رات کو میں اسے پڑھانے لگتی تھی تاکہ وہ پیپرز اچھے دے سکے. جن دنوں قاسم کے پیپرز تھے، بڑے چچا کے کہنے پر قاسم کو فیکٹری سے بس اتنی سی چھٹی ملتی تھی کہ وہ جا کر پیپر دے سکے. ان دنوں قاسم آدھی آدھی رات تک جاگ کر پڑھتا رہتا تھا اور مجھے بھی اس کی تیاری کروانے کے لیے رات رات بھر جاگنا پڑتا تھا.
ایک بار وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے کتاب پکڑے یاد کر رہا تھا. مجھے بھی شدید نیند آ رہی تھی. مجھے تھا کہ یہ آخری سوال بھی وہ یاد کر کے مجھے سنا دے تو میں بھی جا کر صوفے پر لیٹ جاؤں. لیکن شاید قاسم بھی نیند کی شدت کی وجہ سے اونگنے لگا تھا، اس لیے بے اختیار میری گود پر گر گیا اور وہیں پر سر رکھے سو گیا. میں جو آنکھیں موندے اس انتظار میں تھی کہ اس کی تیاری مکمل کروا کے سو جاؤں گی، قاسم کی اس بے اختیار حرکت پر بری طرح سے چونکی تھی. وہ نیند کی شدت کی وجہ سے میری گود میں سر رکھ کر سو چکا تھا. میں نے اسے پکارا بھی لیکن وہ شاید گہری نیند میں جا چکا تھا. پہلی بار میرا دل بڑی تیزی سے دھڑکا تھا. میں نے اسے پیچھے کرنا چاہا لیکن چونکہ وہ ڈیل ڈول کا اچھا تھا اس لیے میرے ہلانے جلانے پر ذرا بھی نہیں کھسکا. مجبوراً مجھے بیٹھنا پڑا. میں بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن رات گہری نیند میں مجھے بھی ہوش نہیں رہی. صبح جب الارم پر میری آنکھ کھلی تو میں قاسم کے بے حد قریب تھی. وہ میرے ہی تکیے پر سر رکھے بے خبر سو رہا تھا. اس کا بازو میرے اوپر تھا. اس کی سانسوں کی آمد و رفت بھی میں سن سکتی تھی. میں جلدی سے پیچھے ہٹی. شاید نیند میں میرا جوڑا کھل گیا تھا اس لیے میں نے اپنے بال سمیٹے اور بیڈ سے نیچے اتر گئی. مجھے خود پر بھی غصہ آنے لگا. کیا ضرورت تھی مجھے اس کے بیڈ پر بیٹھ کر پڑھانے کی؟ شکر ہے اس کی آنکھ نہیں کھلی ورنہ تو شاید ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں نہ ملا پاتے. میں نے قاسم کو جگایا. وہ اٹھ کر تیار ہو کر کالج چلا گیا. جب واپس آیا تو بہت خوش تھا. کہنے لگا میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، تھینک یو سو مچ اپیا. یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام کر ہونٹوں پر لگائے تھے. میرا دل دھک سے رہ گیا تھا. میں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ لیے لیکن مجھے یہ لگنے لگا جیسے میرے اندر کے جذبات بدلنے لگے تھے. نہ چاہتے ہوئے بھی میں قاسم کے بارے میں سوچنے لگی تھی لیکن وہ ویسا ہی تھا. اس میں بچپنا اور لاؤ بالی پن بہت تھا. ظاہر ہے اس کی عمر ہی ایسی تھی لیکن جب وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوا تو اپنا رزلٹ بتاتے ہوئے بے اختیار میرے گلے لگ گیا. کہنے لگا میں بہت خوش ہوں اور پتہ ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اپیا. وہ میرے گلے سے لگے یہ سب کہہ رہا تھا. میں فوراً اس سے پیچھے ہٹی تھی. آئی کام کے بعد اس نے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی. اس کا ارادہ BBA کرنے کا تھا. فیکٹری پر بھی وہ بھرپور توجہ دے رہا تھا اس لیے تایا ابا نے اس کی تنخواہ بڑھا دی تھی. سارے پیسے وہ لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا. کہتا تھا تم سنبھال لو، جب مجھے ضرورت ہوگی تو دے دینا. تایا ابا نے اس کے رزلٹ کو دیکھ کر اسے آگے بڑھنے کی اجازت دے دی تھی. جب بھی یونیورسٹی جانے لگتا مجھ سے پوچھتا کہ آج کیا پہن کر جاؤں جس سے ساری لڑکیاں مجھے دیکھتی رہ جائیں. نیا نیا یونیورسٹی جانے لگا تھا اس لیے اس کی باتیں بدلنے لگی تھیں. میں مسکرا کر اسے اچھی سی پینٹ شرٹ نکال کر دے دیتی. کہتی یہ پہن لو، سب لڑکیاں تمہیں دیکھتی رہ جائیں گی. میرے مذاق پر وہ ہنسنے لگتا. پچھلے چند ماہ سے قاسم کے چہرے پر ایک الگ سی رونق نظر آنے لگی. بہت خوش رہنے لگا. ایک بار میں نے وجہ پوچھی. کہنے لگا اسے ایک لڑکی اچھی لگنے لگی ہے، وہ اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے. یہ سن کر میرا دل بجھ سا گیا لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں رکھتا جو میرے اور اس کے رشتے کا تقاضا تھے. اس نے مجھے اپنے موبائل سے اس لڑکی کی تصویر بھی دکھائی. مجھ سے پوچھنے لگا تم بتاؤ کیسی ہے. اس بار میں مسکرا نہیں سکی. میں نے کہا بہت پیاری ہے، تمہارے ساتھ بہت اچھی لگے گی. کہنے لگا اپیا تمہیں کیا لگتا ہے تایا ابا مان جائیں گے؟ کوئی فساد تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا تم فیکٹری سے جو کماتے ہو اس سے انسٹالمنٹس پر ایک فلیٹ خرید لو. جب تک تمہاری تعلیم کا سلسلہ مکمل ہوگا تب تک وہ فلیٹ تمہاری ملکیت ہو جائے گا. پھر تم اس لڑکی سے شادی کر کے اسے اس فلیٹ میں رکھ لینا. قاسم کو میرا یہ مشورہ اچھا لگا. اس نے ایسے ہی کیا. جیسے ہی اس کا BBA کمپلیٹ ہوا تو وہ ایک فلیٹ کا مالک بن چکا تھا. پھر مجھ سے کہنے لگا میں رابیل سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا رشتہ مانگنے رابیل کے گھر جاؤ گی؟ میں نے کہا کس رشتے اور حیثیت سے قاسم؟ میری بات سن کر وہ چپ سا ہوا. کہنے لگا یہی تو مسئلہ ہے، میں رابیل کو تمہارے اور اپنے رشتے کے بارے میں نہیں بتا سکتا، پھر وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی. وہ کہنے لگا اگر تم ایک بار سچ چھپا کر میرا رشتہ رابیل سے طے کر دو تو یقین مانو ایک بار رابیل سے شادی ہونے کے بعد میں امی ابو کو منا لوں گا. میں رابیل کے گھر قاسم کی کزن کی حیثیت سے گئی. رشتہ پکا کر کے آئی تھی. جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ قاسم رابیل کو شادی کے بعد الگ رکھے گا تو انہیں اعتراض نہ تھا. انہی دنوں میرا BP ہائی رہنے لگا. میرے سر میں درد تھا. عورت کے لیے لفظ سوکن شاید ہمیشہ ہی اذیت کا باعث بنتا ہے. میں بھی ایسی ہی کسی کیفیت سے گزر رہی تھی. میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو قاسم مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر نے مجھے بلڈ پریشر کی میڈیسن دے دی. میں قاسم کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر جانے لگی تھی جب اچانک سے ایک ویل چیئر میرے سامنے آ کر رکی، یا شاید میں اس ویل چیئر کے سامنے اچانک سے آ گئی تھی.
وہ وارڈ بوائے مجھ سے معذرت کرنے لگا جو ویل چیئر چلا رہا تھا، شاید کسی مریض کو لے کر جا رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس مریض پر پڑی، میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ ویل چیئر پر بیٹھا شخص وجاہت تھا جو مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ویل چیئر سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مومنہ تم؟ میں نے کہا مر گئی مومنہ، مار دیا تم نے اسے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا وجاہت، جو تم نے مجھے اتنی بڑی ذلت دی؟ اگر مجھ سے شادی کا ارادہ نہیں تھا تو مجھ سے منگنی کیوں کی تھی؟ میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ پچھلے 4 سال سے کوما میں تھا، بس چند ماہ پہلے ہی ہوش میں آیا ہوں۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا شادی نہیں، بربادی۔ میرے گھر والوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر میری شادی مجھ سے 5 سال چھوٹے کزن سے کرتی، میرے ساتھ ساتھ اس کی بھی زندگی برباد کرتی۔ قاسم کو دیکھ کر وہ کہنے لگا مومنہ میں آج بھی تمہیں اپنانے کو تیار ہوں، خدا کے لیے توڑ دو اس رشتے کو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قاسم کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ پورا راستہ میں روتی رہی۔ قاسم یک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا، کہنے لگا رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا اپنی قسمت پر رو نہیں تو اور کیا کروں۔ کہنے لگا شادی نہیں کرنا چاہتی وجاہت سے؟ کیا اس سے اب بھی محبت کرتی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا اس سے زیادہ مجھے اپنے گھر والوں کی عزت پیاری ہے، انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی، جو ہو چکا ہے اسی کو نبھاؤں گی۔ کہنے لگا میں نے دیا کیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا تم سے کچھ نہیں چاہیے قاسم، تم جیسے چاہے اپنی زندگی جی لو، بس مجھ سے اپنا نام مت چھیننا۔ میں نے روتے ہوئے کہا۔ کہنے لگا میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں لے جاؤں گا، پھر اگر تم چاہو تو مجھ سے آزادی حاصل کر کے وجاہت سے شادی کر سکتی ہو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، میرے دل میں اب وجاہت کہیں نہیں ہے، بس مجھ سے اپنا نام مت چھیننا، میں جی لوں گی تمہارے نام پر ساری زندگی۔ میری بات سن کر کہنے لگا زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، کیسے جیو گی صرف میرے نام پر؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تمہیں شاید عورت کی وفا کا اندازہ نہیں ہے قاسم، وہ جی لیتی ہے۔ گھر آ چکا تھا، میں گاڑی سے اتر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ڈپریشن کی مریضہ ہو چکی تھی کیونکہ فطری خواہش پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ قاسم بہت جلد رابعل سے شادی کر لیتا، پھر تو شاید مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھاتا۔ رات کو جب قاسم کمرے میں آیا تو میں نے اپنا تکیہ اٹھایا تاکہ صوفے پر جا کر سو سکوں۔ کہنے لگا مومنہ میرے سر میں درد ہے، پلیز میرا سر دبا دو۔ مجھے اس کے منہ سے مومنہ سن کر حیرت ہوئی تھی۔ بہرحال میں اس کا سر دبانے لگی۔ کہنے لگا میری ہر بات فوراً سے کیوں مان لیتی ہو؟ اس لیے کہ میری بیوی ہو؟ پہلے تو مجھے ڈانٹ بھی دیتی تھی، کان بھی کھینچ لیتی تھی، لیکن اب تو میری بات سے ذرا بھی اختلاف نہیں کرتی، کیوں؟ میں نے کہا رشتے کی نوعیت جو بدل گئی ہے، نکاح کے 2 بول سے مرد کی حیثیت بدل جاتی ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا میں نے رابعل سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ میرا ہاتھ اس کے سر پر رکا تھا۔ میں نے کہا کیوں قاسم؟ کہنے لگا اس سے کوئی بھی شادی کر لے گا، میں جانتا ہوں وہ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی کہ میرے بغیر مر جائے، نہ ہی شاید مجھے اس سے ایسی محبت ہے۔ میں نے کہا پھر بھی تمہیں حق ہے اپنی مرضی کی زندگی جینے کا۔ کہنے لگا اور تمہیں؟ تم صرف قربانی کے لیے رہ گئی ہو مومنہ۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا آج میں کامیابی کے جس مقام پر ہوں تمہاری وجہ سے ہوں۔ تایا ابا کے غلط فیصلے پر نقصان میرا نہیں تمہارا بھی ہوا تھا، پھر میں کیوں تمہاری زندگی کو سزا بنا کے رکھ دوں؟ اتنا بھی بے حس نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ کہنے لگا میرے نام کے ساتھ تم میرے ساتھ زندگی گزارنے کی بھی حقدار ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا تھا، مجھے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تمہارے بال اتنے حسین ہیں، تم بہت اچھی ہو مومنہ۔ جانتی ہو مرد کو عورت کا حسن شاید صرف متاثر کرتا ہے، لیکن اس کی وفا اسے خرید لیتی ہے۔ تمہاری وفا نے مجھے خرید لیا۔ نکاح کے رشتے کی حقیقت کا اندازہ قاسم کو شاید تب ہوا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی عورت کی وفا مرد کو خرید لیتی ہے؟ مرد عورت کی وفا سے یوں بھی پگھل جاتا ہے جیسے قاسم